دیکھیے، پاکستان میں عورتوں کی سیاسی شمولیت کے حوالے سے ہمیشہ بہت بحث رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ سیاست میں حصہ لینا کسی بھی اعتبار سے وہ آپ کی ایک شعوری کوشش ہوتی ہے، اور آپ کے شعور کی اعلیٰ درجے کی نشانی بھی سمجھی جاتی ہے۔ کوئی بھی، ہم سب زندگی جس طرح سے گزار رہے ہیں، ہم اپنے اپنے ذاتی معاملات میں بہت الجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور اپنی ذات کے ارد گرد بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہی ہم اپنی ذات سے ہٹ کر، ویسے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ذاتی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے خاندان میں، گلی محلے میں، علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کے بارے میں، ملک کے شہریوں کے بارے میں، ملکی معاملات کے بارے میں سوچنا، بولنا، لکھنا یا کہنا شروع کریں گے، تو یہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے۔ سیاسی عمل انفارمل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور بہت فارمل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو فارمل میں جب ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارے یا ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں بات کرنے سے پہلے ایک شعوری طور پر کچھ تجزیے کے ساتھ اپنے بیان کو مکمل کرنا ہوگا، کہہ کر بیان کرنا ہے یا لکھ کر بیان کرنا ہے۔ تو یہ ہم دونوں راستے عام طور پر استعمال کرتے ہیں، غیر رسمی طریقہ بھی اور رسمی طریقہ بھی۔ تو میں تو ذات کے بھی بہت سارے حصوں اور بہت سارے معاملات کو سیاسی ہی سمجھتی ہوں، لیکن براہ راست سیاسی عمل کا حصہ ہونا، جو ہمارے کانوں کو سننے کو عام طور پر ملتا ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور اس میں خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ عورتوں کو سیاسی عمل میں شمولیت کیوں ضروری ہے، اور ان کے پاس سیاسی عمل میں شامل ہونے کے لیے وہ کون سے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں وہ براہ راست حصہ لے کر کے اپنی بات، اپنا نقطہ نظر، اپنا نظریاتی جو شعور ہے اس کو کس طرح سے اجاگر کر کے، بیان کر کے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے حلقے کو متاثر کر سکتی ہیں، بلکہ ایک ملکی سیاست جو بڑے پیمانے کی ہوتی ہے اس کو بھی اثر انداز کر سکتی ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے اندر سیاسی عمل کا ایک فریم ورک میں اگر بناؤں تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آئیں گی سیاسی جماعتیں آئیں گی، کہ کیا عورتیں سیاسی جماعتوں میں ممبران کی صورت میں، یا ایگزیکٹو کمیٹیز جو ہر سیاسی جماعت کی ہوتی ہے، کیا اس میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اسی فریم ورک کے اندر ہم کچھ اور دیکھیں تو میں کہوں گی کہ اچھا، سیاسی ادارے اور کون کون سے ہیں، الیکٹورل کالج کون سا ہے، یعنی وہ پلیٹ فارمز جہاں پر ہم اپنی کمیونٹیز، اپنے علاقے کے لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے متعارف ہوں گے، اور اس کا ایک سیاسی پس منظر ہوگا، اور اس کے اندر ہم ان سے ان کی رائے لے کے، اگر وہ ہمیں منتخب کرتے ہیں تو پھر میں ان کی آواز یا نمائندہ بن کر ان سیاسی پلیٹ فارمز کے اوپر جاؤں گی، اور وہاں اپنی کمیونٹی، اپنے جن سے میں ووٹ لے کر یا ویسے نمائندگی لے کر آئی ہوں، تو میں وہاں پر جا کر ان کی بات رکھوں گی، اور وہ وہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، اور ان فیصلوں کے لیے بعض اوقات یہ پلیٹ فارمز جو بہت فارمل یا الیکٹورل فریم ورک کے اندر ہوتے ہیں، انہیں ہم عام طور پر یونین کونسل کہہ سکتے ہیں، اسے ہم صوبائی اسمبلی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم نیشنل اسمبلی یا ہمارا سینٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں جن کے مطابق ہم اپنے سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہوئے اپنے شعور کا اظہار کر سکتے ہیں، تجزیہ لے کے جا سکتے ہیں، لوگوں کی نمائندگی اور ان کی آواز بن کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر پھر ملک کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں واپس آپ ہی کی کمیونٹی اور خود ہمارے اوپر، جس نے وہ براہ راست حصہ لیا اس میں، ان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وضاحت ہے کہ سیاسی عمل ہوتا کیا ہے۔ اب اس میں عورتوں کا حصہ کیوں ضروری ہے، ذرا اس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عورت، مرد یا ٹرانس اس دھرتی کا جب سے وجود ہے اور انسان اس دھرتی پہ آیا ہے، جس بھی سفر کے بعد، جس بھی نقطہ نظر سے آپ اس کو سمجھ لیجیے تو آیا ہے، تو اس کے بعد سے ہر وہ معاملہ جو کہ کسی خاندان سے متعلق ہے، قبیلے سے متعلق ہے، کسی اور ماحول کے مطابق کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہے جو کہ معاشرے کی ایک حیت کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے، چاہے وہ اس کی ترقی کے معاملات ہیں یا اس نے تنزلی کرنی ہے، جو بھی معاشرے سے جڑے ہوئے افراد کے ساتھ متعلقہ معاملات ہیں وہ سب سیاسی ہوتے ہیں، اور اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ عورتوں نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ جنگیں ہونی ہیں یا نہیں ہونی، عورتوں کا کردار بھی رہا ہے، اور عورتوں کی
تکرار بھی ہوتی ہوگی، اصرار بھی ہوتا ہوگا کہ کرنی ہے یا نہیں ہے کرنی، وہ متاثرین میں سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کرنے والوں میں سے بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک سیاسی فکر کی بنیاد پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو سماج کی ترقی ہوتی گئی ہے، سماجی ادارے نئے بنتے گئے ہیں، سیاسی ادارے بھی بنے، انتظامی ادارے بھی بنے، جس میں کہ ہماری پولیس فورسز اور بہت سارے اور ادارے آ جاتے ہیں، تعلیمی ادارے موجود ہیں، حقوق کے حوالے سے ادارے موجود ہیں. تو یہ سب جو ادارے ہیں یہ بیسیکلی ایک سیاسی سٹرگل اور سیاسی شعور کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ تاریخی اعتبار سے بھی اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، آپ اس ساری گفتگو میں سے عورت کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر کسی کو یہ شک ہو کہ شاید پہلے دوروں میں نہیں تھیں، اب آنا شروع ہو گئی ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ فیوچر میں نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ انسان ہیں. اور انسان جب سے اس دھرتی کا حصہ بنا ہے، اور میں پھر اگین کہوں کہ اس کو جینڈر کی تقسیم کے اندر رکھ کر بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کا زیادہ حصہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ثابت کرنے کے لیے موجود ہیں. اب میں براہ راست اپنے موضوع پہ پھر یہاں آنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا سیاسی عمل میں حصہ کیا ہے، کتنا ہے، کتنا مؤثر رہا ہے، کتنا وہ ان کو مواقع ملے، اور ان مواقع سے ان عورتوں نے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ ساری بالکل آج بحث ہم اس پہ کرتے جائیں گے. لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ ہر وہ عمل جو سیاسی ہے، اگر تو اس کی بنیاد میں ہی جمہوری اقدار موجود ہیں ایز اے بیسک ویلیو، تو یاد رکھیے کہ اس میں تمام لوگوں کو، تمام جینڈرز کو، عورتوں، مردوں اور ٹرانس کو برابر کے مواقع بھی ملیں گے. ان کو ہو سکتا ہے برابر نہیں تو کچھ کم یا زیادہ، یہ بحثیں الگ چیز ہے، لیکن بہرحال ان کا حصہ موجود رہے گا، چاہے وہ ان کا عملی کردار ہو یا وہ اس سارے فیصلہ سازی کے نتیجے میں متاثرین ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. اب یہ جمہوری جو فکر ہے، جمہوری انداز فکر کہہ لیں، یا جمہوریت کو یا جمہوری سوچ کو ایک فکر کے انداز میں، ایک ویلیو کے انداز میں دیکھیں، قدر کے طور پر لیں، تو اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں ہمارے بالکل خاندانی نظام کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی اظہار ہمیں ملے گا. ہو سکتا ہے کچھ ایسے خاندان ہوں جو سب کو برابر لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی اپنی چوائسز کو ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کے نقطۂ نظر کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کے زندگی کے جڑے ہوئے معاملات میں ان کی جو سوچ ہے اس کے اظہار کے لیے پورا ماحول جو ہے وہ موجود ہے، تو ہر کوئی برابر ترقی کرے گا. یہ خاندان کے اندر ہو سکتی ہے. تعلیمی اداروں میں اگر استاد اور شاگرد کے درمیان اگر جمہوری رشتہ موجود نہیں ہے، دوسرا رشتہ تو موجود ہے کہ ایک پڑھنے آیا ہے، ایک تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، دوسرا پڑھانے آیا ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن اگر اس کے اندر رسپیکٹ کے نظریے سے اور حقوق کے اعتبار سے اگر برابری نہیں ہوگی، کہ یعنی اسٹوڈنٹس کو یونین بنانے کا حق ملے، اسٹوڈنٹس کو اپنی بات رکھنے کا موقع مل سکے، ٹیچرز کی اپنی یونین ہو تاکہ وہ اپنی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے، تو یہ سارے عمل جو ہوتے ہیں یہ سیاسی کہلاتے ہیں. اور اگر یہ جمہوریت کی بنیاد پہ ہیں، جمہوریت ان کی سمجھ لیں کہ اساس کے طور پر لی جاتی ہے، اس کو رسپیکٹ ملتی ہے، تو پھر ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہر کوئی اپنی بات رکھ سکتا ہے اور ایک منظم طریقے سے رکھ سکتا ہے، ایک ایسے انداز سے پیش کرے گا جس سے کہ فیصلوں سے وہ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں اور فیصلہ سازی کو پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں مثبت طریقے سے، تو منظم بھی اور مثبت طریقے سے بھی اور شعوری طریقے سے بھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پھر تمام تر نظاموں میں اور اداروں میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. خاندان کی میں نے بات کی، تعلیمی اداروں کی بات کی، اور اگر مختلف ہمارے تنظیمی ادارے، قانونی ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، اگر ان کے اندر جمہوریت جو ہے، یعنی برابری کا تصور، ہر کسی کو بات کرنے کا حق، ہر کسی کی رائے لینے کا اور رائے شماری کا حق، یہ اور ہر کسی کو ایک دوسرے اپنے طبقے کی نمائندگی کرنے کا حق، اگر اداروں میں خاندان سے لے کر کے قانونی اداروں تک، اس کی رینج میں جو کچھ بھی آ جائے، ملکی اداروں کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے اندر اگر یہ والا حق ہر کسی کو ملے، تو کشمکش بھی کم ہوتی ہے، تصادم بھی کم ہوتے ہیں، لوگ اپنی اپنی زندگی کو
اپنے پورے تمام تر حقوق کے ساتھ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے سماج کی وہ تشکیل کرتے ہیں جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مہذب معاشرہ ہے، جس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی فروغ اور ترویج کو بڑھاتے ہوئے ترقی کر رہا ہے۔ صحیح معنوں میں آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، چاہے وہ شہر ہیں یا دیہات ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، سب کو ایکول اپرچونٹیز اور ایکول وسائل ملیں گے۔ آپ تبھی توقع کر سکتے ہیں جب آپ ان تمام اداروں کے اندر، جو کہ سیاسی نتیجوں میں ہی بنتے ہیں، ان تمام اداروں کے اندر جمہوریت کو اس کے اصل معنوں کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ خالی ادارے بنانا، خالی سیاسی عمل کرنا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ برابری کے اس تصور کو جمہوری معنی دے کر، جمہوریت کا جو بڑا فلسفہ ہے اس کو ساتھ شامل کر کے ان اداروں کی بنیادوں میں نہیں ڈال دیتے، تاکہ اس میں لوگ جیسے بھی آئیں چلے جائیں، ختم ہو گئے، ادارے بہرحال برقرار رہتے ہیں۔ اور اگر ان کی اساس میں، اس کی جڑوں میں جمہوری فکر، طرز ایک ہوتا ہے، سوچ کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ اگر موجود ہوگا تو وہ ادارے ان چیزوں کو انشور کر سکیں گے۔ اب میں آپ کو اس ساری بحث سے آگے لے کے چلتی ہوں۔ جب سیاسی عمل کی وہ شکل ہمارے سامنے آئے گی کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے سیاسی ادارے، سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یہ سب موجود ہوتے ہیں، تو پھر ہم شہریوں کی حیثیت سے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک ریاست ہے اور جدید ریاست ہے، کیونکہ یہاں پہ تمام ادارے موجود ضرور ہیں، کیا کام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ الگ بحث ہے، لیکن ادارے موجود ہیں، تو یہ ایک جدید ریاست کا ہی ایک ماڈل ہے۔ تو اس ماڈل کے اندر چاہے جمہوریت رہی ہو یا آمریت ہو یا حقوق کی کشمکش رہی ہو، کس کو ملے کس کو نہ ملے، یہ بحثیں اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال یہاں پہ وہ ادارے سیاسی جماعتوں کی شکل میں موجود ہیں، ٹریڈ یونینز کی شکل میں موجود ہیں، اسٹوڈنٹس کی یونین میں موجود رہی ہیں اب بھی، اور اب تو اگر یونینز پہ پابندی ہے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، بہت سارے اور نظریاتی لوگوں نے اپنے اپنے کولیکٹیوز بنا لیے ہیں، تو وہ انفارملی بھی لے کے چل رہے ہیں، تو وہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ عورتوں کو سیاسی عمل میں آپ جب دیکھنا چاہیں اس لحاظ سے کہ جو ماڈلز ہمارے پاکستان میں طرز حکمرانی کے موجود ہیں، تو اس میں ہمیں سب سے جو بنیادی یونٹ نظر آتا ہے وہ ہے ہماری یونین کونسل، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انگریزوں کے دور سے بھی، پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ ماڈل موجود تھے کہ یونین کونسل کا ایک نظام ہوتا تھا، جب پاکستان بنا تب بھی ہوا، اور پھر گو کہ پاکستان میں بار بار یونین کونسلز کے الیکشن یا اس کی بنیاد کے اوپر ضلعی انتظامیہ کا ڈھانچہ یا صوبائی انتظامیہ کا ڈھانچہ نہ بن سکا، لیکن بہرحال یہ نظام آتے رہے، ٹوٹتے رہے، لیکن چلتا رہا۔ تو یونین کونسل کا نظام سب سے بنیادی اکائی جو ہے طرز حکومت کی پاکستان میں، وہ ایک ماڈل موجود ہے۔ اس کے اوپر پھر ہمیں نظر آتی ہیں تحصیل کا نظام ہو گیا، تحصیل کونسل کا، ضلعی کونسل کا نظام، اور پھر یہ سارے مل کر بالکل گراس روٹ تک جا کر اپنے تمام انتظامی معاملات کو دیکھتے ہیں، اور ان کے جو اختیارات اور وسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر کام ہوتا ہے، اور اس میں عورتیں بھی حصہ لیتی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اس میں عورتیں آتی ہیں۔ کس قدر آتی ہیں اس کا میں ذرا آپ کو تجزیہ جو ہے وہ اپنے کچھ اعداد و شمار کے ذریعے بتاؤں گی، جو کہ ہم نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی ابھی پچھلے دنوں میں، کچھ ڈیسک ریویو تھا، ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں اس وقت ذرا دیکھا جائے کہ عورتوں کو فارمل انداز میں ہماری حکومتیں یا ہماری ریاست جو ہے وہ کیا پروٹیکشن دیتی ہے، اور ان کو سیاسی عمل میں کتنا حصہ ملتا ہے، اور پھر جو ملتا ہے اس مواقع سے عورتوں نے کتنا فائدہ اٹھایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا بھر میں اگر اس وقت آپ دیکھیں تو جو نوجوان خواتین ہیں وہ سیاسی عمل میں بہت تیزی سے آگے آئی ہیں، اور بہت سارے ملکوں کی جو پارلیمنٹس ہیں ان کے نقشے بدل چکے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کی ریپریزنٹیشن کا تعداد بڑھی ہے،
ان کے پاس اچھی اچھی وزارتیں، بڑی جو مؤثر وزارتیں ہونی چاہیے جو بہت مفید ہو سکتی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، تو وہ اہم عہدوں کے اوپر آئی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سینیٹرز ہیں، اسپیکرز ہیں، وزیر اعظم بنی ہیں. ابھی ہم سنتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہیں وہ بہت مؤثر حکمران ثابت ہو رہی ہیں. وہ کانفلکٹ ہو کمیونٹیز کے، انتہا پسندی کے مسائل ہوں، اسلحے کا مسئلہ ہو، ماحولیات کا ایشو ہو، یا ملک کے اندر گورننس کا معاملہ ہو، یا پینڈیمک کسی سے فائٹ بیک کرنا ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جرأت مندانہ فیصلوں کی وجہ سے بہت اچھے نتائج نکلے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کی ایسپریشنس کو بھی اور لوگوں کی توقعات سے زیادہ بڑھ کر ڈیلیور بھی کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. اور بھی بہت سارے ملکوں کی خواتین جو ہیں وہ صدر بھی بن رہی ہیں، وزیر اعظم بھی بن رہی ہیں، اور پارلیمنٹس میں بہت مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ جو اہم عہدوں کے اوپر عورتیں دنیا بھر میں آ رہی ہیں، تو یہ نئی نئی مثالیں آ رہی ہیں سامنے. دوسری طرف ایک اور چیز ہے کہ پارلیمنٹ میں عورتوں کی تعداد کتنی میں اضافہ ہوا ہے. تو میں آپ کے سامنے ابھی ایک چارٹ رکھوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ چونکہ پاور پوائنٹ بھی بنی ہوئی ہے ایک پریزنٹیشن، تو آپ جب یہ گفتگو سن رہے ہوں تو پاور پوائنٹ کے وہ سلائڈس جو ہیں انسرشنس کے طور پر ساتھ چلیں گے، تو آئی ہوپ کہ وہ آپ کے لیے زیادہ ایک امپیکٹ بھی کریٹ کریں گے، اور آپ وہ اعداد و شمار جو ہیں وہ آسانی سے لکھ بھی سکیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دنیا بھر کے ایسے بھی ممالک کی مثالیں موجود ہیں جو جن کے ہاں غربت کلاسیکل رہی، جہاں پولیٹیکل اپرائزنگ رہی، جہاں پہ سول وارز رہیں، آرمڈ کنفلکٹس رہے. اس کے باوجود وہاں پہ عورتوں کو جب موقع ملا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیوں کا حصہ بنی، اور گلی محلے اور چھوٹے علاقوں میں ہی انہوں نے اپنا ایک سیاسی عمل کا آغاز کیا، امن کے لیے بات کی، پیس کے لیے بات کی، جمہوریت کے لیے بات کی، لوگوں کے حقوق اور زندگی کے تحفظ کے بات کی، تو وہ بات اتنی ریکگنائز ہوئی اور پوری سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ عورت جو نعرہ لے کر آئی ہے کہ یہاں زندگی کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، تو ان کے اس کردار کو اتنا سراہا گیا کہ دھیرے دھیرے وہ آگے ہی بڑھتی گئیں. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جب عورتیں باہر آتی ہیں اور سیاسی فکر کو ساتھ لے کر چلتی ہیں تو واپس نہیں مڑتی ہیں، اور نہ ہی کوئی اتنی آسانی سے ان کو واپس دیوار کے ساتھ لگا سکتا ہے اور یہ کہے کہ نہیں اب آپ اس عمل سے اس کو ریورس کریں اور آپ گھروں کی چار دیواری میں رہیں، جو کہ ایک پیٹریارکل نقشہ پوری دنیا میں ہمیں نظر بھی آتا ہے، ہمارے ہاں بھی بہت جگہ پہ ہے. تو وہ انہوں نے اپنے سیاسی شعور کے نتیجے میں سیاسی عمل کے ذریعے مداخلت کرتے ہوئے بہت ترقی کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ روانڈا جیسے ملک میں پچھلی سال کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ 61.3% عورتوں کی ریپرزنٹیشن موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ہر طرح کی مشکلات آپ لسٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہوں گی. لیکن اس کے باوجود، اور اس کا جب بھی میں خود بھی کبھی کبھار ان کی موومنٹس کو پڑھتی ہوں اور کہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں مختلف فورمز کے اوپر، تو جو میں نے ان کے اندر سپارک دیکھا ہے، جو جذبہ دیکھا ہے، وہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا جس سے کہ یہ انہوں نے اپنے لیے راستے بنائے اور پھر یہ پارلیمنٹس میں موجود ہیں. اب تمام ملکی فیصلے چاہے وہ سیاسی ہوں، دفاع کے ہوں، بجٹ کے ہوں، ہر طرح کا فیصلہ تو پارلیمنٹ میں ہونا ہے. تو جس پارلیمنٹ میں 60% عورتیں موجود ہوں گی اور وہ گراس روٹ سے آئی ہیں، الیکشن لڑ کے بھی آئی ہیں، ریزرو سے بھی آئیں، لیکن وہ بہرحال کمیٹیوں کے حصہ، امن کمیٹیوں کا حصہ بنی تو وہ یہاں تک پہنچی. تو مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ عورت کے اندر ایک پرامن انسان جو ہے وہ بہت، اس کی گہری جڑیں ہوتی ہیں، وہ زندگی کو تخلیق کرنے والوں میں سے ہے، تو وہ زندگی کا تحفظ کرنے والوں میں سب سے آگے ہوتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ مرد نہیں ہوتے، لیکن عورتوں کا جو یہ ایک جسچر ہے نا، تو یہ بڑا اسٹرانگ ہے اور اس کے پروفائل کی ایک بڑی پہچان ہے کہ وہ زندگی کو تخلیق کرتی ہے، تحفظ کرتی ہے، وہ امن کے لیے فور فرنٹ پہ آ جاتی ہے، اسٹرانگ بھی ہوتی ہے، اعصابی طور پر بھی محنت بھی کرتی ہے، چھوٹی اپرچونٹی کو بہت بڑا اس سے فائدہ اٹھانا جانتی ہے.
تو وہ محنت کرتے کرتے اپنا راستہ نکال کے جب آگے آتی ہے تو وہ پورے ماحول کو بہت ہی اچھے سے متاثر کر سکتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے اس کے اوپر، اور وہ محنت کا ثمر جو ہے وہ نہ صرف اس کی ذات کو ملتا ہے، اس کے خاندان، علاقے کو، بلکہ پوری ملکی سیاست کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو روانڈا کی مثال اس لیے میں ڈیٹیل سے دے رہی تھی کہ ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے مشکل حالات میں سے عورتیں کیسے باہر آئیں، اور آج وہ 61% کی تعداد میں پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل موڈ ہے، اس سے لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بولیویا، کیوبا اور سویڈن، ساؤتھ افریقہ، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر عورتیں 40% سے اوپر پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے عورتوں کی حوصلہ افزائی کی اور وہ پارلیمنٹ کا اتنا بڑا حصہ جو ہے انہوں نے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ جب یہ عورتیں اور آگے جائیں گی، سیاسی میچورٹی کا اظہار بھی ہوگا، چونکہ ان کو موقع ملا ہے، تو وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر کے نقشوں کو بدلنے میں اور جو بد امنی، غربت، استحصال ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی اپنی ایفرٹس کو اسی طرح سے آگے لے کے چلے جائیں گی۔ یہ میں نے آپ کو دنیا کے کچھ ممالک کی بات بتائی تھی۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا جنوبی ایشیا کا خطہ ہے 8 ممالک پہ مشتمل ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم نے ہماری اپنے اس خطے کی اپنی کچھ تاریخی سمجھ لیجئے کہ ایک ورثہ ہے، بہت ساری چیزیں کامن ہیں، اس میں سے ایک پیٹریارکی بھی ایک بڑی کامن چیز ہے جس کے اوپر ظاہر ہے ایک مزاحمتی تحریکیں ہیں، عورتوں کی تحریکیں بھی ہیں۔ کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں، مثلاً یہاں پہ انگریزوں کا راج رہا ہے مختلف ممالک کے اوپر، مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر ورائٹی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جو وسائل ہیں، غربت ہے، تو بہت سارے فیچرز ہمارے نا اس خطے کے اندر کامن بھی ہیں۔ اب یہاں پر ان 8 ممالک کے اندر عورتوں کی سیاست میں شمولیت، جو خاص طور پر میں صرف اب پارلیمنٹس کی بات کر رہی ہوں، تو ان پارلیمنٹس میں عورتوں کی کتنی نمائندگی ہے میں اب وہ شیئر کرتی ہوں۔ نیپال اس وقت سر فہرست ہے، اور نیپال میں یہ تبدیلی 2006 کے بعد آئی ہے، جب وہاں پہ بہت زیادہ ایک انقلابی تحریک چلی اور بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اور پھر پارلیمنٹ وجود میں آئی جو پیپلز ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹس تھیں۔ اس وقت سے لے کے اب تک عورتوں کی جو سیاسی شمولیت ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں عورتیں جو ہیں وہ 32% سے زیادہ آ چکی ہوئی ہیں۔ سو ہمارے خطے میں یہ سب سے زیادہ اعداد و شمار ان کی پارلیمنٹ میں ہے۔ اسی طرح افغانستان میں 27% ہے۔ مشکل ترین ماحول کے اندر، مشکل ترین حالات کے اندر اگر عورتیں پارلیمنٹ میں 27% ہیں تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے۔ بنگلہ دیش میں 20% اور پاکستان میں 20% ہیں، 20% سے تھوڑا سا ذرا سا زیادہ ہے۔ بھوٹان میں 14% ہے، انڈیا میں 12.6%، سری لنکا میں 5.3% اور مالدیوز میں 4.7% ہے۔ اب میں اگر اس خطے کا تجزیہ کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا بہرحال اچھے رینک پر نمبر ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان میں جو مجموعی حالات ہیں، سیاسی ہو جائیں، آپ کے معاشی حالات ہو جائیں، یا یہاں پر اور جو ماحول چاہیے ہوتا ہے عورتوں کو کہ زیادہ سے زیادہ نمائندگی پارلیمنٹس میں ملے، تو اس اعتبار سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا گراف کچھ ڈاؤن ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے۔ لیکن ابھی آپ یہ نمبرز نوٹ کر کے رکھیں کہ جنوبی ایشیا میں نیپال سر فہرست ہے اور پاکستان جو ہے وہ 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں کہ پاکستان میں ہماری 1947 سے لے کے 2018 تک کی میں اسمبلیوں کی بات کروں گی۔ ویسے تو میں چاہوں گی کہ یہ پاور پوائنٹ ہی آپ غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو پورے سٹیٹس جو ہیں وہ کھل کر نظر آئیں گے، لیکن بولنے کی حد تک میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس وقت 1947 سے لے کے 2018 تک میں ہمیں صرف 3 اسمبلیاں ایسی نظر آتی ہیں جہاں ہم ڈبل ڈیجٹ میں گئے۔ مثال کے طور پر ایک اسمبلی ایسی بھی تھی 1962 سے لے کے 1965 تک جہاں صرف ہم 5% تھیں خواتین پارلیمنٹ کا حصہ تھیں۔ یہ میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہی ہوں۔ تو اب جو نیشنل اسمبلی اس وقت
وقت جس میں ہماری نمائندگی بہتر ہوئی ہے عورتوں کی، وہ 2008 سے لے کے 18 تک کی تھی، جس میں کہ 21% سے زیادہ، تقریباً 22% خواتین شامل تھیں، اور 2013 سے لے کے 18 تک کی 20% ہوئی، اور اب جو 2018 سے لے کے آج تک کی جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں ہم 19.42% ہیں، گویا ہم 20% سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ کہنے کو سننے کو یہی ملے گا آپ کو کہ عورتیں تو باہر آ چکی ہوئی ہیں، عورتیں تو بہت زیادہ سیاسی عمل کا حصہ ہیں۔ دیکھیے سیاسی جماعتوں میں دیکھیے، آپ دیکھیے دھرنا ہو، سیاسی جلسے ہوں، جو خاص طور پر اس وقت کی حکومت ہے اس کے تو سیاسی جلسوں میں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے عورتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور چیز ہے، اور پلیٹ فارمز پر آپ کو نمائندگی ملے، آپ کو نمائندگی کا حق ملے، آپ کو نشستیں ملیں، آپ کو ٹکٹس سیاسی جماعتیں دیں جس سے کہ آپ پھر فیصلہ سازی کا حصہ بنیں، اس میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، چاہے 1-2 پوائنٹ بھی کم ہو، یہ بہرحال اس میں کمی آئی ہے۔ اس توقع تو یہی ہونی چاہیے، کوشش بھی یہی ہونی چاہیے، اقدامات بھی یہی ہونے چاہیے کہ ہر سال یا ہر آنے والی 5 سال یا 4 سال کے بعد جو بھی اسمبلی نہیں بنتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عورتیں ہمیں جو ہے وہ گراف نظر آئے، لیکن ہم تو پیچھے چلے گئے۔ اسی طرح سے یہ پورا تاریخی جو ہمارا سفر ہے نا عورتوں کی سیاسی پلیٹ فارمز کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے اندر یا پارلیمنٹس کے اندر، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بہت کم تعداد میں ہوتے تھے، کبھی 1% بھی ہوا، 5% بھی گیا، 10% بھی گیا، لیکن جو ہمیں سب سے اچھا موقع ملا وہ 2018 کی اسمبلی میں ملا، 2013 سے لے کے 18 تک کی اسمبلی میں ملا، لیکن اب ہمارا گراف پھر سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا عوامل ہیں، کیا حکومتی ترجیحات ہیں، کیا ریاستی اداروں کی طرف سے کیا ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ ہمارے اپنے خاندانی نظام کے اندر عورتوں کی سیاست میں شمولیت یا پارلیمنٹ میں جانے کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جن کی عورتوں کی ہوئی ہے وہ کون سے خاندان تھے، کیا وہ ریزرو سیٹ سے آئی تھیں یا جنرل الیکشن لڑ کر آئی تھیں۔ تو یہ بحث جو ہے یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گہرائی میں جا کر دیکھ سکیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم جنوبی ایشیا میں 4تھے نمبر پر ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کوئی وارز نہیں ہو رہی۔ میں افغانستان کی مثال اگر دوں تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے 30-40 سال سے خانہ جنگی بھی چل رہی ہے، وار چل رہی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہاں 27% ہو سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی، دیکھیے اس میں سیاسی جماعتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں جب اپنے ممبرز بناتی ہیں، اپنی ممبرشپ کرتی ہیں، تو وہ عورتوں کو کتنی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ وہ بھی ان کی ممبر بنے، ان کو میٹنگز میں کتنا بلاتی ہیں، میٹنگز میں بلاتی ہیں تو کیا صرف یا جلسے جلوسوں میں کیا صرف نعرہ بازی کے لیے وہ ان کو بلایا جاتا ہے، یا حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ سٹیج بھی شیئر کیا جاتا ہے، اور اس سارے کے دوران عرصے کے اندر ان کو کس طرح سے ان کی اورینٹیشن ہوتی ہے، ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ٹرین کیسے کیا جاتا ہے کہ جلسے کیسے کرتے ہیں، اپنے علاقے کی جو سیاسی ایک پوری فضا ہے اس میں عورتیں کیسے حصہ لیں گی۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ابھی 2017 میں ایک نیا قانون آیا جس کے مطابق یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس ایکٹ کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو یہ پابند کیا گیا تھا قانونی طور پر کہ آپ 5% ٹکٹیں جو ہیں وہ آپ خواتین کو دیں گے۔ ہر سیاسی جماعت کو اس قانون کے تحت پابند کیا گیا کہ آپ سیاسی نشستوں پر عورتوں کو 5% کو ٹکٹیں دیں گے۔ تو ہم سب نے جب جائزہ بھی لیا کہ کون سی پارٹی نے عورتوں کو 5% عورتوں کو مخصوص ان کو ٹکٹس دے کر کہا کہ آپ جنرل الیکشنز میں حصہ لے سکتی ہیں، تو پیپلز پارٹی نے بہرحال 5% دیا، پی ایم ایل کیو، پی ایم ایل این ان کے نسبتاً کم تھے، پی ٹی آئی نے شاید اس سے بھی کم ان کے ہوئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسی جگہوں پہ نشستیں دی گئیں، ایسی جگہوں کے لیے ٹکٹیں دی گئیں جہاں سے عورتوں کا الیکشن لڑنا تقریباً ناممکن اور جیتنا تو محال تھا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا طرز عمل جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، ان کا طرز عمل عورتوں کی طرف پازیٹیو ہے یا اس لحاظ سے ہے کہ ہاں جی بس قانونی کارروائی بھی پوری کرنی ہے، اور چونکہ کچھ عورتوں کو لے کر بھی ساتھ چلنا ہے کیونکہ انہوں نے گھر گھر جا کے صرف ووٹ مانگنے ہیں، یا ان کو صحیح معنوں میں آپ نے ان کو وہ وسائل، وہ ٹریننگز، وہ اعتماد بھی دینا ہے جس سے کہ وہ اپنی
صحیح معنوں میں کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کر سکیں. تو ایک تو یہ چیز تھی. اب میں آپ کے سامنے وہ اعداد و شمار رکھتی ہوں جو سیاسی جماعتوں کی ایگزیکٹو کمیٹیز میں عورتیں کتنی کی نمائندگی کتنی ہے. یہ بڑی حیران کن اور دلچسپ سلائیڈ ہے. اور پاکستان، اچھا میں یہاں سے شروع کرتی ہوں. عوامی نیشنل پارٹی ایک بہت مانا جاتا ہے کہ ایک تو ان کی جغرافیائی اپنی بھی کچھ بیسز ہیں، لائک وہ کے پی میں بہت ان کا کام رہا بھی ہے اور ان کی ایک ہسٹری بھی ہے، ایک آگے بڑھنے کی جو ان کا تحریکی انداز ہے کام کرنے کا، اور بہت سیاسی گہرا شعور اس جماعت میں پایا جاتا ہے. وہاں پہ اس وقت جو ہے 2018 کی میں اب آپ کو اعداد و شمار دے رہی ہوں، 14% خواتین جو ہیں وہ ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں پارٹی کے اندر تمام فیصلے ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے. جب انتخابات آئیں گے تو انتخابات کی جو جمع تفریق ہوتی ہے وہ وہیں پہ ہونی ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کہاں سے کسی کو کھڑا کرنا ہے، کس پارٹی کے مقابلے میں کتنے امیدوار ہیں. تو یہ تمام تر فیصلے، ایون فنڈنگ کی بات، فنڈز دینے کی بات، وسائل کی تقسیم کی بات، یہ سارا کا سارا پارٹی کا ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی کی کمیٹی میں 14% خواتین ہیں. متحدہ قومی موومنٹ، آپ سب نے دیکھا کراچی میں اور سندھ کے اندر ان کا کیا کردار ہے. کچھ ریفلیکشن ہمیں تاثر پنجاب کے اندر بھی ان کا ملتا ہے. بہرحال ان کی گراس روٹ کے اوپر تنظیم سازی بہت کمال کی ہوتی ہے. لیکن اگر میں ان کی ایگزیکٹو کمیٹی میں دیکھوں تو صرف 5% عورتیں شامل ہیں. اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ کیوں ہے، 5% خواتین ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون میں کی ایگزیکٹو کمیٹی میں 11% خواتین ہیں، جس میں سے 27 ٹوٹل یہ لوگ ہیں، 24 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں. تو اس حساب سے یہ 11% بنتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں 41 رکنی کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جس میں 36 مرد 5 عورتیں، تو یہ 12% بنتا ہے. اور اب جناب آپ لے لیجئے پاکستان تحریک انصاف، ان کی 21 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جس میں سے 20 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے، جو اس حساب سے 5% بنتی ہے. سو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بار بار کہہ رہی تھی کہ سیاسی جماعتوں کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ سیاسی عمل کے اندر بھی اور انتخابی عمل کے اندر بھی عورتوں کو کتنی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو کتنی نمائندگی دیتے ہیں تاکہ وہ تربیت سے گزر سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں بھی ترامیم کی سخت ضرورت ہے، تاکہ بات اگر ویسے حقوق اور برابری اور جمہوری انداز کو اگر ہم ویسے اپنی ذات کا، اپنے معاملات کا حصہ نہیں بناتے، تو پھر وہاں پہ قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ قوانین مجبور کر سکیں ان کو کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور اس حد تک کرنا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فاٹا کے اور کے پی کے کچھ ایسے علاقے اور ہمارے پنجاب کے اندر بھی کچھ ایسے علاقے موجود تھے، یہ تھوڑی سی پرانی باتیں ہیں، کہ جہاں عورتوں کے بارے میں یہ طے کر لیا جاتا تھا کہ ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ سیاسی جماعتیں مل کر آپس میں طے کر لیتی تھیں بس جی عورتوں نے ووٹ نہیں ڈالنا. ویسے تو اور بہت سارے بھی معاملات ہیں جس کی وجہ سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور عورتیں ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتی، لیکن سیاسی جماعتوں کا پیکٹ کر کے یہ کہہ دینا کہ عورتیں فلاں فلاں حلقوں کی عورتیں ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گی، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ جب یہ ووٹ پڑا تو نتائج کو اثر انداز کرے گا، تو وہ نتائج کے کنٹرول کرنے کے لیے عورتوں کو منع کر دیا جاتا تھا. تو اب الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق بھی اگر کسی حلقے میں 10% عورتیں ووٹ نہیں ڈالتی تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے نتیجہ، تو آپ ری الیکشن ہوگا وہاں پہ. تو اب سیاسی جماعتوں کو تھوڑا جب یہ معاملات سامنے قانونی آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ ریویو بھی کرتی ہیں اپنے طریقہ کار کو. اور اب یہ پچھلے سال کی تو مثال ہے کہ کسی بھی علاقے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. ہاں پچھلی دفعہ لوور دیر میں ہوا تھا ایک حلقے کے اندر کہ جہاں عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا، اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا کہ جی ہم نے نہیں کرنا. لیکن اب اگر قانونی طور پر سیاسی جماعتوں کو منع کر دیا گیا تو یقیناً وہ سوچیں گی کہ اس طرح کے معاملات میں جانے کے لیے کہ عورتوں کو روکنا ہے یا نہیں روکنا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی سیاسی شمولیت کے لیے کون کون سی جگہ موجود ہیں، اور انتخابی جو ہمارا ایک پورا نظام ہے اس میں عورتوں کو کتنی شمولیت ملتی ہے اور وہ کس طرح سے
پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں، جہاں پر ملک اور شہریوں کے بارے میں تمام تر فیصلے ہوتے ہیں، اور ہم سب عوام جو ہیں ان فیصلوں کے منتظر بھی ہوتے ہیں. ان کو اگر اچھے ہوں گے تو اس کے مثبت اثرات پوری سوسائٹی پہ پڑتے ہیں، اور اگر وہ فیصلے مختلف طبقات کی نمائندگی کے بغیر کوئی اور کسی کے بہاف پہ کر رہا ہے تو یقیناً وہاں پہ ایک سیاسی بدامنی بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے اندر ایک کشمکش بھی ہوتی ہے، تشویش ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی سماج، کوئی معاشرہ عورت کی سیاسی عمل میں شمولیت کے بغیر اگر چلنا چاہے گا تو وہ ایک کیوس کی سی شکل ہوگی. اور اب دنیا ہمیں اور ہم سب کو اس اعتبار سے دیکھتی ہے کہ ہم نے عورتوں کو اور وہ دیگر جو طبقات ہیں جن کو ہم محروم طبقات یا پسماندہ طبقات میں شمار کرتے ہیں، جن کے حقوق ہمیشہ سے غصب رہے ہیں، تو ان کو آپ نے حقوق کے ان کے تحفظ کتنا انتظامات کیے، اور ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے اور ان کو نمائندگی دینے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آئین پاکستان اور پاکستان کے دیگر قوانین کے مطابق عورتوں کو سیاسی شمولیت میں 33% حصہ ملنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ یونین کونسل کا نظام ہو، صوبائی نشستیں اسمبلیاں ہوں، یا نیشنل اسمبلی، یا کوئی بھی ادارہ. چھوٹے چھوٹے اداروں میں بھی ترجیحی طور پر عورتوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے حلقے کی اور اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کر سکیں اور مؤثر طریقے سے کر سکیں.